هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 18، فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کے بارے میں۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ 3 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے یہ ہمارا پارٹ 4 ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جو ہے وہ چوتھی جو ہے وہ ویڈیو ہے۔ اچھا، ہم لوگ کر کیا رہے ہیں اس میں؟ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کیا؟ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کے بارے میں۔ میں نے آپ کو بتایا کتنے ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، ان، لن، کئی، اذن، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ان ہے نا، ان، اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لفظی عمل کیا کرتا ہے اور معنوی عمل کیا کرتا ہے۔ لفظی عمل تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے ضمہ اعرابی والے جو 5 صیغے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ نصب دے دیتا ہے، مبنی کے صیغوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جو ہے وہ جو نصب والی بات تھی، مطلب حروف علت ہونے کے پر تقدیری اور جو ہے نا وہ لفظی، وہ بھی وہ فعل ان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ضمہ اعرابی والے جو نون اعرابی والے جو صیغے ہوتے ہیں نا، 7 مقامات سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ یہ لفظی عمل ہے۔ اور معنوی عمل کیا میں نے بتایا تھا کہ وہ مستقبل سے خاص کر دیتا ہے اور مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اسی وجہ سے ان کو ان مصدریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں لن کے بارے میں۔ تو لن کا معنی کیا ہے؟ لن کا معنی ہے بمعنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم لوگ کسی چیز کی نفی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس نے وہ یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کر سکتا یہ، اور کبھی ہم کہتے ہیں وہ ہرگز نہیں کرے گا، یہ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تاکید، ہے نا۔ تو یہ جو ہے اس کو لن تاکید بھی کہا جاتا ہے نا، اس کا نام جو ہے وہ لن تاکید بھی جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ تو لن کا معنی کیا ہے؟ لن جو ہے ہرگز نہیں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لن ہرگز نہیں کے معنی میں استعمال، یعنی تاکیدی نفی کے معنی میں جو ہے وہ استعمال، مطلب اس سے نفی ایک تو ہوتی ہے نا وہ نفی کہ جو فعل مضارع پر ہم لوگ لا داخل کرتے تھے تو وہ بھی ایک نفی ہوتی ہے نا، لیکن یہ والی جو لن کے ساتھ ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے تاکیدی نفی، تاکید کے ساتھ جو ہے وہ نفی ہوتی ہے۔ اس میں ہرگز نہیں، مطلب انگلش میں تو بولتے ہیں نیور، ہے نا، ایسا بولتے ہیں نا کہ ہرگز نہیں، تو نیور بولتے ہیں، ہاں۔ تو یہاں پر جو ہے اب ہم لن کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں کہ لن جو ہے وہ فعل مضارع پر کتنی طرح سے عمل کرتا ہے۔ تو یاد ہے کہ لن جو ہے وہ فعل مضارع پر 2 طرح عمل کرتا ہے۔ لن فعل مضارع پر 2 طرح عمل کرتا ہے، ایک ہوتا ہے لفظی عمل اور ایک ہوتا ہے معنوی عمل۔ لن فعل مضارع پر 2 طرح عمل کرتا ہے، وہی جیسے میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ان جو ہے وہ فعل مضارع پہ کتنی طرح عمل کرتا ہے، تو بس اسی طرح سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لن بھی فعل مضارع پر 2 طرح عمل کرتا ہے، لفظی عمل بھی کرتا ہے اور معنوی عمل بھی کرتا ہے۔ اچھا بھائی، لن جو ہے وہ فعل مضارع پر لفظی عمل کیا کرتا ہے؟ لن جو ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہو کر لفظی عمل وہی کرتا ہے جو ان مصدریہ کا عمل ہے۔ تو اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، جو آپ نے ان مصدریہ کا جو عمل اس سے پہلے جو ان پڑھا تھا نا ہم نے، تو جو ان کا جو عمل ہے وہی عمل لن کا بھی ہے، لیکن کون سا؟ لفظی طور پر۔ معنوی طور پہ کیا عمل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ معنوی طور پہ یہ عمل ہے وہ میں آپ کو باتوں باتوں میں بتا بھی چکا ہوں، اور وہ ابھی دوبارہ سے سن لیں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے فعل مضارع میں تاکیدی نفی پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں یضربو، ہے نا، تو یضربو کا معنی ہے کرتا ہے، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ اچھا، لن جیسے ہی میں نے داخل کیا نا، اب اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ لن یضربا کا معنی کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے لن جو ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہو کر معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع میں تاکیدی نفی کے معنی پیدا کر دیتا ہے، یعنی نفی کے معنی اور وہ بھی تاکید کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ فعل مضارع کو آپ نے کس لیے بنایا تھا بتائیں؟
भाई हाल और मुस्तकबिल पे दलालत करने के लिए बनाया था ना भाई फ़ेल मुदारे को। यद्रिबू का माना तर्जुमा क्या करते हैं आप हाल और मुस्तकबिल का करते हैं ना, आप कहते हैं यद्रिबू मारता है या मारेगा वो एक मर्द, है ना। लेकिन जब लन दाखिल हो जाता है तो ये ताकीदी नफ़ी भी पैदा कर देता है और ये फ़ेल मुदारे को मुस्तकबिल के साथ ख़ास कर देता है। फ़ेल मुदारे को आपने हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए बना, लेकिन अब ये लन फ़ेल मुदारे पर दाखिल होकर ये ताकीदी नफ़ी के साथ साथ ये मुस्तकबिल के साथ ख़ास कर देता है। यानी इसका तर्जुमा लन यद्रिबा का तर्जुमा हरगिज़ नहीं मारेगा, ये तो करेंगे, लेकिन अब यूँ नहीं करेंगे हम कि हरगिज़ नहीं मारता है वाला तर्जुमा नहीं करेंगे। अब क्योंकि लन दाखिल हो गया ना, क्योंकि लन ने फ़ेल मुदारे को मुस्तकबिल से ख़ास कर दिया है, तो हम कहेंगे लन ने फ़ेल मुदारे को मुस्तकबिल से ख़ास कर दिया है, तो अब इसका तर्जुमा होगा लन यद्रिबा, हरगिज़ नहीं मारेगा वो एक मर्द। तो हमने आज की जो इस